www.attableek.com, the reviver of Iman. آپ کا سامان وہاں پڑا ہوا ہے، اناج کی بوریاں آئی ہوئی ہے، مدینے میں شدید ضرورت ہے، لہذا ہم لوگ سودا کرنے آئے ہیں، بتائیے آپ یہ اونٹوں کا سودا کرتے ہیں؟ فرمایا بالکل سودا، میں تو کاروباری آدمی ہوں، تاکہ کروں گا سودا، کیوں نہیں کروں گا؟ تو کہا کتنا لیں گے؟ ہم لوگ جو ہیں $1 کے مال کے اوپر $1 آپ کو جو ہے پروفٹ دیں گے، یعنی 100% ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا $1 کے مال پر $10 ہم ان کو نفع دے دیں گے۔ کہا یہ بھی بہت کم ہے۔ تو ذرا بزنس مین جو ہیں وہ چکر میں آ گئے، یار اتنے بڑے صحابی ہیں اور ایسا ضرورت کا وقت ہے اور نفع لینے پر تلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا پروفٹ، $1 کے مال کے $10 پروفٹ لینا چاہتے ہیں اور اس میں بھی راضی نہیں۔ جیسے کہ اکثر لوگ ولیمہ کھانے جاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پھر بھی راضی نہیں لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکایت لے کے آتے ہیں کہ ایسا کھانا تھا، ویسا تھا، فلاں تھا۔ تو فرماتے ہیں اتنے بڑے صحابی ہیں، بدگمانی گناہ ہے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ حجرات جو ہے انسان کے دینی اخلاق بنانے کے لیے اور اس کی زندگی کو مکمل دینی بنانے کے لیے بہترین صورت ہے سورہ حجرات۔ اس میں عجیب عجیب زندگی کے اصول اور آداب زندگی جو ہے، ایٹیکیٹس آف لائف جو ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میرے ساتھ سودا نہیں کر سکتے، اس بنا پر کہ $10 سے زیادہ پروفٹ تم دے نہیں سکتے، لہذا میں تمہارے ساتھ سودا نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا تو حضرت یہ تو بتائیے کہ کتنے میں سودا ہو سکتا ہے، کیا پلس مائنس کوئی آئیڈیا دیجیے نا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یہ سودا ایسا ہے کہ تم سے تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ کتنا % پروفٹ لیں گے؟ فرمایا $1 کا مال، $1 کا مال $700 پروفٹ دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو مشکل ہے، ہمارے خزانوں کے اندر جھاڑو دے دیں گے اور تنکے نکلیں گے اور سب دے دیں گے، جب بھی اتنا تو ہم لوگ آپ کو دے نہیں سکتے۔ فرمایا میرا سودا ہو چکا ہے، تم جاؤ آرام کرو۔ یہ اشارہ کیا قرآن شریف کی آیت کی طرف، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کے راستے میں 1 پائی کوئی خرچ کرے، اللہ 700 گنا اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ 700 روپیے $1 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دیں گے، اور وہ بھی آخرت میں اجر دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تمہارا اخلاص اگر رہے تو میں اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہوں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں ندا کرائی، اعلان کروایا، اناؤنسمنٹ کروایا کہ بھائی جس کی جتنی ضرورت ہے اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت کو سامنے رکھ کر
اپنی ضرورت لیے جائیں گے. وہاں ایسا اعلان ہوتا تھا. اگر ہمارے یہاں ایسا اعلان ہو جائے تو دوسرے کے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے, سب سپن سوپا کر دیں گے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ سرکار کے تربیت یافتہ ہیں, یہ بہترین لوگ ہیں جن کی خیریت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا میرا زمانہ جس میں اللہ نے مجھے بھیجا اور میں نے تربیت کر کے یہ جو زمانہ تیار کیا ہے یہ بہترین زمانہ ہے. اور یہ زمانے سے لگ کے جو زمانہ آئے گا وہ صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ آئے گا, اور اس کے ساتھ لگ کر جو تیسرا زمانہ آئے گا جو تابعین کا زمانہ ہوگا وہ بھی بہترین زمانہ ہوگا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہترین زمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھلائیاں غالب ہوں گی اور برائیاں مغلوب ہوں گی. برائی کرنے والا ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا, مستحب چھوڑنے والا ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی, حضرت ابو بکر کی شکایت آئی. جیسے کہ متولی حضرات کے پاس اماموں کی شکایت آتی ہے. شکایت آئی کہ حضرت آج حضرت ابو بکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے میں دیر کر دی, سلام نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں مستحب جو ہے اس کا کتنا اہتمام ہوتا تھا. آج ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں, اہتمام نہیں کرتے. یہ حضرات مستحبات جو ہیں ان کو بھی لیتے تھے اور ان کو بھی زندگیوں میں اتارتے تھے. آج تو ہم مستحب کو کچھ سمجھتے نہیں, نفل کو کچھ سمجھتے نہیں, سنت کو بالکل لائٹ کر کے ہم نے رکھ دیا ہے. بس فرض پڑھ لیا سمجھتے ہیں بڑا کمال کر دیا, بڑا تیر مار دیا. اور صحابہ مستحب بھی نہیں چھوڑتے تھے اور کوئی مقروض چیز وجود میں آئے پسند نہیں کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اپنے زمانے کے اندر کہ آج جن گناہوں کو تم لوگ ہلکا سمجھتے ہو حضور کے زمانے میں ہم ان کو تباہ کرنے والے گناہ مانتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے تو سوال کیا حضور نے, بتاؤ آج تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام نہیں کیا, حالانکہ تمہارا معمول یہ ہے کہ خیر کے کام میں سبقت کرتے ہیں, دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں, آج پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیا وجہ ہوئی؟ اور یہ بات صحیح بھی ہے. موجودہ دور میں ایک طرف کی بات سن کر فیصلے کرنے کا ہمارا جذبہ ہے. ایک آدمی نے آ کے جذبات میں بیان کیا, ہم نے فوراً کہا نہیں یہ بالکل صحیح کہتا ہے. تو بالکل صحیح کہتا ہے تو دوسرے کی سنیے. تمہیں جو فریق ثانی ہے اس کی بات کو سنا ہے, دونوں طرف کی بات سننے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سنا کسی نے کہا تھا تو بلایا اور بلا کے تحقیق کی کہ واقعی ابو بکر ایسا ہوا ہے کہ تم نے سلام کرنے میں دیر لگائی ہے حضرت علی کو, دل میں کوئی بغض ہے, کوئی عداوت ہے, کوئی رکھنا ہے جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے سلام کرنے کے اندر؟ بڑا عجیب جواب دیا. یوں فرمایا سرکار بالکل صحیح بات ہے, آج میں نے سلام میں دیر کر دی. کیوں دیر کی؟ ابو بکر تم تو خیر کے کام میں دیر کرنے والے نہیں ہو, پھر دیر کیوں کرتی؟ بڑا عجیب جواب دیا. یوں فرمایا کہ میں ایثار سے کام لینا چاہتا تھا,
اور ایثار یہ تھا میرا کہ میرے بھائی علی پہلے اگر سلام کریں گے تو سلام میں پہل کرنے والے کو 20 نیکیاں ملتی ہیں. میں نے سوچا میرے بھائی کو زیادہ نیکی مل جائے چاہے مجھے کم نیکی مل جائے. سوچا ہے حضرات کا سوچنے کا انداز دیکھو، ان کا غور کرنے کا، اور دینی جو ان کا ویژن ہے اس کے اوپر غور کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اپنی اپنی ضرورت کا غلہ لے جاؤ. کوئی وہاں جو ہے انسٹرکٹر موجود نہیں ہوگا، کوئی انسپیکٹر بھی موجود نہیں ہوگا. ہمارے یہاں رات کو اگر 12 بجے کے بعد کوئی ریڈ سگنل ہوتا ہے تو ڈرائیور ذرا بھی گاڑی نہیں روکتا، برابر تیزی سے چلاتا ہے سگنل پر. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ریڈ سگنل ہے اور تو گاڑی چلا رہا ہے. کہا وہ تو رات کو تو خالی خوبصورتی کے لیے رکھا ہے، اصل تو اس کا کام دن کو 9 بجے سے لے کر رات کو 9 بجے تک ہے، اور وہ بھی کب ہے جبکہ وہاں پولیس والا کھڑا ہو. تو پھر ہم لوگ حکم کے اوپر عمل کریں گے اور ریڈ سگنل اور اورنج اور گرین جو ہے اس کا خیال رکھیں گے. اور یہاں میں دیکھتا ہوں رات کو 2 بجے بھی کوئی نہیں ہے روڈ کے اوپر، بالکل خالی روڈ ہے، لیکن پھر بھی قانون کا پابند ہے، کہنا نہیں پڑتا. گاڑی اپنے وقت پر رکتی ہے، اپنے چلنے کے وقت پر چلتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ لال لائٹ کے اوپر ایک اور پولیس بیٹھا ہوا ہے، وہ محبت نامہ دینے کے لیے تیار ہے. اس لیے رات کو بھی متقی پرہیزگار اور برابر جو ہے عمل کرتے ہیں. اعلان ہو گیا، لوگوں نے اپنی ضرورت کا جو ہے غلہ اور اناج لے لیا. اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان علیہ باللہ لالچی ہو گئے، مال کا اتنا جذبہ ہے کہ 700 گنا کے اوپر جو ہے سودا کرنا چاہتے ہیں. کون کرے گا 700 گنا کے اوپر سودا؟ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء یہ کتاب ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی نابغہ روزگار کتاب ہے کہ جس کا جواب ملنا مشکل ہے، لاجواب کتاب ہے. اور جن علماء نے پڑھی اور جن کے ہاتھوں میں گئی انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے جو ہے خلفاء راشدین کے فضائل کی حدیثیں لائے ہیں. اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اسی رات جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ مدینے والوں ایک پائی نہیں چاہیے مجھے، ایک پائی تم سے نہیں چاہیے، میں نے سودا میرے رب کے ساتھ کیا ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو لینا ہے میرے رب سے لوں گا، تم اپنا غلہ لے جاؤ، اپنا اناج لے جاؤ، بس مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اسی اعلان والی رات میں. خواب میں سرکار کا دیدار ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا لباس زیب تن کر رکھا ہے، پیروں میں جوتے بالکل نئے ہیں اور تیزی سے سرکار چلے جا رہے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ تو چچا دار بھائی ہیں، دوڑ کر اٹھ گئے اور کہا آقا مجھے 1-2 سوالات آپ سے کرنے ہیں. ہندوستان میں مجھے اس کا کم اتفاق ہوتا ہے، بیچارے اتنے سادے لوگ ہیں، کوئی سوال نہیں کرتا، جو میں کہتا ہوں سب مان لیتے ہیں. یہاں ہر تقریر کے بعد 10-12 آدمی سوال کرتے ہیں، ایسا کیوں، ایسا کیوں، گو کیوں، یہ کیوں، دنیا بھر کے سوال. کویشچن سوال کرتے ہیں، عمل دیکھو تو کچھ بھی نہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پوچھتے بہت ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں. تو اگر عمل کرنے کے لیے سوال پوچھتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے جواب دینے کے لیے، لیکن فضول سوال کرتا ہے جس کا کوئی سر بھی نہیں ہوتا اور پیر بھی نہیں ہوتا، اور اس کا نام اس نے سوال رکھا ہے.
دوڑ رہے ہیں. اب ابن عباس کو تو کوئی ضروری سوال ہوں گے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے سینے سے لگا کر دعا فرمائی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. اے اللہ، یہ ابن عباس کو کتاب اللہ کا اور احکام کا علم عطا فرما. یہ دعا کی تھی. تو کتنا زبردست ہے، جس کو دعائے رسول مل جائے اس کا تو کہنا ہی کیا اور اس کا تو پوچھنا ہی کیا. لیکن حضور نے فرمایا میں جلدی میں ہوں، میں جلدی میں ہوں. تو پوچھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ سرکار آپ اتنا سج دج کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ عثمان کا صدقہ جو مدینے والوں پر اس نے کیا ہے اس کو اللہ نے قبول فرما لیا اور جنت کی حور سے شادی کی ہے حضرت عثمان کی. میں وہ شادی میں جا رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اس طرح کی ہیں کہ ادھر فرمایا گیا ادھر زندگی کے اندر آ گیا، ادھر کہاں ادھر آیا. یہ جو دوسرا واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مفسرین نے لن تنالوا البر کے ماتحت اس کو نقل فرمایا ہے. مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، بڑے مالدار صحابی ہیں. اللہ نے بہت جائیدادیں اور بڑے بڑے باغات دیے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی باغات میں ایک قیمتی باغ حضرت ابو طلحہ کے پاس مسجد نبوی کے قبلہ رخ کے اندر تھا، جس کا نام بیروحہ. بیروحہ کا باغ بہت ویلیویبل باغ تھا اور اس کی خوبیاں بڑی تھی اس بنا پر کہ اس میں پانی تھا اور پانی بھی نہایت شیرین اور میٹھا، کھجوریں نہایت عمدہ. اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ یہ باغ میں سرکار تشریف لاتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں بھی تناول فرماتے تھے اور پانی بھی نوش جان فرماتے تھے. تو یہ باغ کتنا قیمتی ہو گیا جس میں سرکار کے قدم آئے ہیں، کتنا قیمتی ہو گیا یہ باغ. پھر مسجد نبوی کے قبلہ رخ میں ہے، پھر اوپر سے کھجوریں اندر موجود، پھر اوپر سے پانی موجود، پھر سرکار کی تشریف آوری سے یہ چندے آفتاب و چندے مہتاب بنا ہوا ہے یہ باغ. وہ آئے اور آ کر کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کی منزلوں کو پانا ہو تو اپنے پیارے مال میں سے کچھ خرچ کرو. سرکار میرے جتنے اموال ہیں ان تمام میں پیارا مجھے بیروحہ کا باغ ہے. میں نے گھر والوں کو اندر سے نکال دیا ہے، بچوں کے منہ سے کھجوریں چھین لی ہیں، باہر نکال دیا ہے اور آپ کے پاس آیا ہوں. قرآن کہتا ہے بہترین مال دو. یہ فوری طور پر آپ کی خدمت میں میں نے باغ حاضر کر دیا ہے، آپ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالیں. علماء نے لکھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دین کتابوں سے نکل کر زندگی میں آ جائے، وہ دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھو. ادھر قرآن کریم میں آیا، ادھر وہ صحابی کی زندگی میں آیا. ادھر قرآن میں فرمایا، ادھر عمل کر کے دکھا دیا. اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سے بیانات سنتے ہیں، انگریزی میں بھی سنتے ہیں، اردو میں بھی سنتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ سن رہے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے وہ دور بھی آئے کہ کوئی ہم کو سننے والا نہ رہے.
جیسے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کسی کی نہیں سنتے، اس طرح سے جو ہے کہیں ہمارا بھی حال نہ ہو جائے کہ ہم کسی کی نہ سنیں، اپنی جو دل میں آئے وہی کرتے رہیں۔ 2 وزیر اعظم ملے ہندوستان کو۔ پہلے ایک وزیر تھے، وہ تو اپاہج تھے، اپاہج رہے، پیر سے لگڑے لوڑے رہے۔ پھر دوسرے وزیر اعظم وہ ملے جو بولتے بالکل نہیں تھے، بالکل چپ رہتے تھے۔ اب تیسرے وزیر اعظم ملے ہیں جو بولتے تو ہیں، سنتے کسی کی نہیں ہیں۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ ہم سنتے رہیں اور ہماری زندگیوں میں عمل نہ آئے۔ تو ہمیں سننا تو ہے، لیکن عمل کی نیت سے سننا ہے کہ جو سنیں گے اس میں سے کچھ اپنی زندگی کے اندر ڈالیں گے۔ ارے بھائی، روزانہ آدھا گھنٹے کا بیان ہو رہا ہو تو یہ آدھا گھنٹے میں سے ایک بات تو ضرور اچھی کوئی نہ کوئی لگی ہوگی، طے کر لو کہ یہ ایک بات کو زندگی کے اندر بسا لیں گے تو یہ ہمارا بیٹھنا انشاءاللہ کام کا بنے گا، فائدہ مند ثابت ہوگا، اور کہنے والے کو بھی اللہ اجر دیں گے اور سننے والوں کو بھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ مجھے حکم تھا، حضرت مولانا محمد صاحب نے حضرت قاری صاحب کے حکم پر جو ہے یہاں کی حاضری طے کی تھی، اس نقطۂ نظر سے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لے اور سننا بھی منظور فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کی توفیق صحیح ہم کو عطا فرمائے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغزيلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کے روزے قبول فرما، اس کی لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تلاوت قرآن کریم کا جذبہ عطا فرما، رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر جو قرآن سن رہے ہیں اے اللہ یہ سننا منظور فرما لے، قبول فرما لے، اپنی رضائے دائمی عطا فرما لے۔ اے اللہ بعد رمضان کے بھی یہ مبارک سلسلے کو جاری ساری فرما۔ اے اللہ تلاوت کا جذبہ عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں نصیب فرما۔ عشق رسول، محبت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ان ایام کی قدردانی نصیب فرما، اور اے اللہ راتوں کی قدر بھی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، گھریلو الجھنوں کو دور فرما، بیرونی پریشانیوں کو دور فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول اور منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔